حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ اور جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بہت ہی خوبصورت بیان ہے، جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ آپ کا ایک اور بہت ہی خوبصورت قول ہے، دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، بلکہ انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اور یہ کہ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی کوئی فکر نہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور جو تمہیں شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں ہی اطمینان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ مولانا رومی کا ایک اور قول ہے کہ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی تو وہ بعد میں بنتا ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ اور پھر یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ کہ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اور اب ایک بہت ہی گہری بات، جب تک دل ٹوٹے گا نہیں دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے، کیونکہ جو لوگ دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا، میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت میں وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ہی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنا ناطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ لیا وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کریتے کریتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہی بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ ہی مل گیا ہوتا۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں کیا پتھر پہ پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر وہی پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ اور یہ کہ دل ہاتھ آ جائے کہ یہی سب سے بڑا حج ہے۔ اور پھر یہ کہ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے کہیں بہتر ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ برسنے سے اگتے ہیں۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں ہے بلکہ فسق ہے۔ شفاعت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی خوشبو گناہ گار کے لیے جاں فضا ہوگی۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے، زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا؟ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔